میں بھری تپتی ہوئی دوپہر میں قبر کھودنے میں مگن تھا۔ اسی جگہ کی مٹی بہت ہی سخت تھی، جبکہ یہاں پر پتھروں کی بہتات تھی۔ میں اپنے راستے میں آنے والے پتھر ہاتھ سے اٹھا کر ایک طرف کر دیتا۔ زمین کی سختی کی وجہ سے مجھے قبر کھودنے میں کافی دیر لگ گئی تھی۔ پسینے سے میرا برا حال تھا۔ جلد از جلد کام گھر جانا چاہتا تھا۔ آج صبح سے یہ تیسری قبر تھی جو میں اکیلے میں کھود رہا تھا۔ مرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے چاچا کو کہا تھا کہ مجھے ایک مددگار کی ضرورت تھی۔ میرے لیے اکیلے قبر کھودنا کافی مشکل تھا۔ ایک تو قبروں کی جو جگہ بچی تھی وہ پتھروں سے بھری ہوئی تھی، دوسرا میرا قبریں اکیلے کھودنے کا کوئی خاص تجربہ نہ تھا۔ چاچا نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی کسی مددگار کا انتظام کر دیں گے، تب تک فی الحال مجھے اکیلے ہی یہ کام کرنا ہوگا۔ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تب یہاں پر اکا دکا قبریں ہی کھودی جاتی تھیں، جبکہ آج کل دن میں 3 4 قبریں ایک ساتھ کھودنا پڑتی ہیں۔ میں چونکہ اکیلے ہی اس کام کو سر انجام دے رہا تھا، لہٰذا اب میں تھکنے لگا تھا۔ پہلے تو میں اور میرے چچا مل کر قبریں کھودا کرتے تھے تو کام جلدی ہو جایا کرتا تھا، مگر اب چچا بوڑھا ہو گیا تھا، اس سے کھودائی کا کام نہیں ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نہ تو پھرتی رہی تھی اور نہ ہی جسم میں طاقت، اس لیے میں اکیلا ہی قبر کھودتا تھا، مگر قبر کھودنے میں تو بھی کافی وقت لگ جاتا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم قبر کھودنے میں مگن تھا کہ تبھی مجھے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی، تو میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سفید لباس میں ملبوس وہی عورت دھیرے دھیرے قدم اٹھائے مخصوص قبر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بھری دوپہر میں قبرستان میں بہت کم لوگ آتے تھے، یا تو صبح سویرے ہو کر چلے جاتے تھے یا پھر مغرب کے اذانوں سے پہلے پہلے چکر لگا جاتے تھے، جبکہ یہ عورت ہمیشہ بھری دوپہر میں ہی آیا کرتی تھی اور اپنے شوہر اور اپنی جگہ قبر پر بیٹھ کر بے تحاشا آنسو بہاتی اور دعائیں پڑھ کر کچھ ہی گھنٹوں میں واپس چلی جایا کرتی تھی۔ وہ آج بھی ادھر ادھر دیکھے بغیر قبر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر تحریر غم میں دور سے ہی پڑ سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ قبر کے کس کی تھی، تاہم میرا اندازہ تھا کہ وہ اس کے شوہر کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے کتبے پر کسی مرد کا نام لکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ اپنے باپ کو تو یاد کر کے اتنا نہ روتی ہوگی۔ شوہر کے بعد حالات کی ستائی ہوئی عورت اپنے شوہر کی یاد میں ہی آنسو بہاتی ہوتی۔ اس کے بارے میں سوچ کر وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر دوبارہ سے قبر کھودنے میں مگن ہو گیا تھا۔ میرا نام غفور ہے۔ میری پرورش میرے چچا نے کی ہے، جو کہ ایک گورکن تھا۔ قبرستان کے کونے میں بنا ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا جس میں چچا رہا کرتا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ رہتا۔ چچا کے ہاں اپنی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ میرا بھی اسی بھری دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ میں چچا چچی کے سوا کوئی نہ تھا۔ چچا مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، تاہم چچی کے رویے کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی تھی مگر منہ سے کچھ نہ کہتی تھی، تاہم میں نے اکثر اسے چچا سے لڑتے ہوئے سنا تھا۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ مجھے یہاں سے چلتا کر دے۔ اگر چچا مجھے یہاں سے چلتا کر دیتا تو میں کہاں جاتا؟ چچا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد سے وہ میری پرورش اور تربیت کا ذمہ چچا نے ہی لے لیا تھا۔ اپنے چچا کا شکر گزار تھا جو مجھے اتنا پیار اور محبت سے پال رہے تھے۔ میں 9 سال کا ہی تھا جب وہ مجھے قبروں کی کھدائی کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا کرتے تھے۔ پہل تو مجھے قبرستان میں رہنے اور چچا کے ساتھ قبریں کھودنے سے ڈر لگتا تھا۔ جنازہ قبر میں اترتا دیکھ کر مجھے ساری رات نیند نہ آتی تھی، مگر آہستہ آہستہ مجھے اس ماحول کا عادی ہو گیا تھا۔ اب میں چچا کے ساتھ کھدائی کرنے کے لیے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوتا۔ ویسے بھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے، رہی صحیح کسر ان کی کمر میں آئے جھٹکے نے پوری کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بعد یہ کام تم نے ہی سنبھالنا ہے، میں تمہیں اس قبرستان کی ذمہ داری دے کر جاؤں گا۔ میرا ارادہ تو کوئی اور کام کرنے کا تھا، مگر چچا نے مجھے قائل کر لیا تھا کہ کچھ کام صرف پیسے کمانے کی غرض سے نہیں کیے جاتے، بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی سر انجام دیے جاتے ہیں۔
ویسے تو چچا قبرستان میں قبریں کھودنے کے پیسے لے لیا کرتے تھے، مگر کسی بے سہارا کا جنازہ آ جاتا تو چچا مفت میں قبر کھود کر اسے خود سے دفنا بھی دیا کرتے تھے۔ چچا کی یہی چھوٹی موٹی نیکیاں کرنے کی استطاعت تھی، لہٰذا وہ نیکی کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ چچا جب مجھے بھی ایسی ہی نیکیاں کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بھی اپنے حصے کی شمع جلا کر اس دنیا سے جائیں گے، تاکہ ہماری آنے والی زندگی میں وہ ہمارے لیے باعث رحمت بنے۔ چچا ایک نرم دل انسان تھے اور اس نے مجھے اپنی زندگی میں انسانیت کا درس سکھایا تھا۔ میں بھی اس کی طرح نرم دل اور رحم دلی کا قائل تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں چچا کی عادتیں اور اعتبار اپناتا جا رہا تھا۔ چچی زیادہ تر چپ چاپ اپنے کام میں مگن رہتی تھی یا پھر لیٹ کر سو جایا کرتی تھی۔ وہ بیمار رہا کرتی تھی اور اس کی کھانسی کبھی ٹھیک بھی نہ ہوتی تھی اور ساری ساری رات کھانستی، مگر چچا کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے کہ وہ اس کا علاج معالجہ کروا سکتے۔ لوگ قبر کی کھدائی کا بہت کم معاوضہ دیا کرتے تھے، اس سے ہمارا کھانا پینا ہی چلا کرتا تھا۔ کبھی کبھار میڈیکل اسٹور سے اسے دوائیاں لا کر دیتے وہ پھانکتی رہتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس کی دوائیاں کھانے کا بہت شوق ہے، کیونکہ میں نے اکثر اس کو مٹھی بھر دوائیاں کھاتے دیکھا تھا۔ جب بھی چچا اسے دوائیاں لا کر دیتا وہ کھا کھا کر ہفتے 10 دن میں ہی ختم کر دیا کرتی تھی، اور پھر باقی کا سارا مہینہ کھانستی رہتی تھی۔ چچا قبریں کھودنے کے علاوہ بھی اگر کسی کام سے کوئی سودا صرف لینے یا اپنے کسی دوست یا رشتہ دار سے ملنے جاتے تو وہ تب بھی مجھے اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتے تھے۔ مجھے کبھی بھی چچی کے پاس اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے معاملے میں اس عورت پر اعتبار نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ چچی مجھے گھر سے ہی بھگا دیں، تو میں چچا کے بغیر کہاں جاتا؟ مجھے تو قبرستان سے باہر کی راستے بھی نہ معلوم تھے، تاہم میں قبرستان کے کونے کونے سے واقف تھا۔ میں سارا دن قبرستان میں پھرتا رہتا اور قبروں پر چھلانگیں لگاتا رہتا۔ چچا مجھے بہت بار سمجھایا کرتے تھے کہ کسی بھی قبر پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے۔ میں قبر پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، بلکہ اوپر سے چھلانگیں لگا کر گزر جاتا تھا۔ میرا اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں قبرستان میں کھیل کود کر پل رہا تھا اور جوان ہو گیا، اور اب میری چچا کا سہارا بن چکا تھا۔ ایک دن قبر کھودتے ہوئے چچا قبر کے اندر جا پڑا۔ اس کی کمر میں ایسا جھٹکا آیا کہ اسے جھکنا محال ہو گیا۔ وہ ساری رات درد سے تڑپتا رہتا۔ میں صبح ہوتے ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے اسے قبر کھودنے سے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے کمر میں چک آ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ مزید جھٹکا نہیں دے سکتا، ورنہ کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ چچا کی چک کا مجھے بہت نقصان ہوا، کیونکہ اب قبر کھودنے کے لیے مجھے ہی نکلنا پڑتا تھا۔ چچا بھی میرے ساتھ آتا اور وہ مجھے ہدایت دیتا رہتا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق قبر کھودتا رہتا۔ وہ خود نہ تو پھلاوا اور چلاتا اور نہ ہی جھکتا۔ قبر کھودنے کا سارا کام میں اکیلے ہی کرتا تھا۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ میں اب چچا کی خدمت کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے مجھے میری تربیت اور پرورش کی اور یہاں تک میرے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ اب میری باری تھی کہ میں اس کے اگائے درخت کا پھل اسے دے سکوں۔ اب ان دونوں کی ذمہ داری میرے ہی سر پر تھی۔ قبریں کھودنے کے بعد جب میرے پاس وقت ہوتا تو میں بازار سے سودا سلف بھی لے آتا اور چچا کو بازار جانے سے منع کر دیتا۔ چچی کا رویہ بھی میرے ساتھ اب کافی حد تک بدل گیا تھا۔ وہ مجھے پاس بلا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتی اور منہ میں نہ جانے کیا دعائیں مانگتی رہتی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ ان دونوں کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ میں قبر کھودنے میں مصروف تھا، تبھی مجھے گیٹ سے وہی عورت داخل ہوتی دکھائی دی جو سفید کپڑوں میں ملبوس اکثر قبرستان آتی اور ایک مخصوص قبر پر بیٹھ کر گریہ زاری کرتے تھے۔ میں اس پر ایک نظر ڈال کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ وہ قبروں کو پھلانگتے بالکل سامنے والی قبر پر آ بیٹھی تھی تو میں چونک گیا۔ اس قبر پر کوئی قدبان موجود نہ تھا۔ آج سے پہلے تو وہ ایک ہی قبر پر بیٹھی رہتی تھی، مگر آج وہ نہ جانے کسی اور قبر پر کیوں آ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے پرس سے سپارہ نکالا اور پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ میں دوبارہ سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ قبر کھودتے کھودتے میرے ہاتھ بڑی طرح
دکھ گئے تھے۔ میں قبر کے نزدیک ہی آرام کی غرض سے بیٹھ گیا بات سننے۔ تبھی مجھے اپنے پیچھے نرم سے نسوانی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو سفید کپڑوں ملبوس عورت میرے بالکل نزدیک کھڑی تھی۔ آپ یہاں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا تو میں چونک گیا۔ عموماً لوگ مجھ سے یہ سا سوال نہیں کرتے تھے۔ میں چچا کے ساتھ پچھلے کافی عرصے سے قبر کی کھدائیاں کر رہا تھا، مگر چچا مجھے زیادہ کھدائی نہ کرنے دیتے تھے اور خود ہی زیادہ کام کرتے تھے۔ تاہم جب سے چچا کی طبیعت خراب تھی تب سے زیادہ تر میں ہی زیادہ کام کرتا تھا۔ یہی کوئی پچھلے 60 8 سال سے میں نے غور سے دیکھتے ہوئے اس کے حساب لگا کر بتایا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچھا، یہاں پر آپ نے کسی لڑکے کو دیکھا ہے جو یہاں قبر وغیرہ پر آتا ہو؟ یہی کوئی 18 19 سال کا ہوگا۔ قبروں پر تو بہت سے لوگ آتے تھے جن میں نوعمر لڑکے بھی شامل ہوتے تھے۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرا وقت ضائع کر رہی ہے۔ مجھے اس قبر کا بھی ابھی مزید بہت سا کام کرنا تھا۔ اچھا کہ وہ مایوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال کرتی میں نے اپنا پھلاوا اٹھا لیا اور قبر کی کھدائی شروع کر دی، جبکہ وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی تو وہ اسی مخصوص قبر پر جا بیٹھی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اور مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور فوراً آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ میں اس کے پاس والہانہ پیار پر تھوڑا شرما سا گیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا تو اس نے فوراً چاچی کی جانب دیکھا۔ دراصل میری سہیلی ہے، جب تم چھوٹے تھے تو تب یہ تم سے ملنے آیا کرتی تھی، پھر یہ ملک سے باہر چلی گئی اور اب کافی عرصے بعد لوٹی ہے۔ چاچی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ حلیے سے ہی کسی امیر گھر کی عورت لگتی تھی، جبکہ پڑھی لکھی بھی دکھائی دیتی تھی، جبکہ چاچی تو کبھی کبھار کہیں اور جاتی بھی ادھر ادھر بیٹھنا۔ تو اس نے میرا بازو کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ مسلسل میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بے چینی ہوئی تھی تو میں اپنے دوست کی طرف جانے کا بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ میں ابھی قبرستان کے گیٹ کے سامنے ہی تھا، تبھی مجھے وہی عورت اپنی چہرہ چھپاتی وہاں سے جاتی دکھائی دی۔ ایک رات چاچی کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ میں اور چچا ساری رات اسپتال میں ان کی طبیعت کی خرابی کے باعث ادھر ادھر دوڑے لگائے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر نے لاتعداد دوائیاں لکھ دی تھی جو کہ انہیں ڈرپ کی صورت میں لگانی تھی۔ صبح تک ان کی حالت سنبھلی تو انہیں اسپتال سے چھٹی ملی اور ہم ان کو لے کر آ گئے۔ چچا اور چاچی دونوں ہی بے خبر سو گئے تھے، کیونکہ چاچا بھی رات کا جاگا ہوا تھا، جبکہ مجھے بے حد نیند آ رہی تھی۔ میری آنکھ لگے بھی تو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ عورت کی قبر کی کھدائی کے لیے آئے ہیں۔ جو ہی دروازہ کھول کر باہر نکلا، سامنے موجود آدمی نے مجھے کہا۔ میں نے انتہائی تھکا ہوا تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں قبر کھودنے سے انکار کر دوں۔ اس قبرستان کا ایک میں واحد گورکن تھا اور قبر کی کھدائی تو بہرحال مجھے ہر صورت میں ہی کرنی تھی۔ انہوں نے عصر کے بعد جنازہ لانا تھا اور قبر کھودنے کے لیے زیادہ وقت نہ تھا، لہٰذا میں اپنا سامان اٹھا کر ان کے ساتھ ہی نکل گیا۔ انہوں نے قبر کے لیے جگہ منتخب کی تو میں نے کھدائی کرنے کا تیاری شروع کر دی اور اپنا کام شروع کر دیا، اور وہ لوگ اپنے مقررہ وقت پر جنازہ لے آئے تھے۔ تم یہاں سے جا سکتے ہو، باقی کا کام ہم خود کر لیں گے، ان میں سے ایک شخص بولا۔ تو میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ عموماً قبر بند کرنے کا کام بھی گورکن ہی کرتا تھا، یہ باقی کا کام کیسے کر سکتے تھے؟ ان کو قبر بند کرنے کے لیے بھی میری ضرورت پڑنی تھی۔ میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے قبر کی طرف نہ آنے دیا، بلکہ وہ اس جنازے کو دفن کرنے میں جلدی مچا رہے تھے۔ وہ لوگ کافی گھبرائے ہوئے تھے اور جلد بازی سے کام کر رہے تھے۔ مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے جنازے کو قبر میں اتارنے کے لیے جو ہی مدد کی غرض سے ہاتھ لگایا تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ عورت زندہ ہے، اس میں کچھ ہلچل اور سانس باقی تھی۔ میں نے قبر بند کرتے ہوئے اس قبر میں ایک سوراخ چھوڑ دیا اور وہاں موجود لوگوں میں سے کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلنے دیا۔ قبر کے بند ہوتے ہی جلدی واپس جانے لگے اور کچھ ہی دیر میں قبرستان سے باہر نکل گئے۔
میں نے ان کے جانے کی اچھی طرح تسلی کر لی اور جلدی سے قبر کی طرف بڑھا۔ جو ہی میں نے قبر کو کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قبر میں موجود عورت واقعی زندہ تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور جلدی سے قبر سے باہر نکل آئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ تو وہی عورت تھی جو کچھ عرصے پہلے چچی کے پاس ملنے آئی تھی۔ تم نے میری جان بچا کر بہت اچھا کیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں زندہ تھی؟ اس نے مجھ سے قبر سے باہر نکلتے ہی پوچھا۔ جب میں نے جنازے کی مدد کے لیے ہاتھ لگایا تبھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ کسی محفوظ جگہ پر، اس سے پہلے کہ لوگ واپس آ جائیں۔ یہ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ مجھے بے ہوشی کی دوا پلا کر مردہ ثابت کر کے قبر میں دفنانے آئے تھے۔ قبر میں تو میرا سانس بند ہو جاتا اور ویسے بھی میں مر جاتی، مگر وہ تو شکر ہے کہ تم مجھے دفن ہونے سے پہلے ہی ہوش آ گیا اور تم نے قبر میں سوراخ رکھ دیا تھا۔ میں ہوش آنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر پاتی، کیونکہ اگر ان کو معلوم ہوتا تو یہ مجھے اسی وقت جان سے مار دیتے، کیونکہ میرا جنازہ تو یہ ویسے ہی گھر سے بنا کر لے آئے تھے۔ میں نے ساری کہانی سنائی تو مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں اس عورت کو اپنے گھر لے آیا۔ چچا اس عورت کو دیکھ کر کچھ چونک گئے، تاہم چاچی نے اسے پہچان لیا تھا۔ میں نے چاچا اور چاچی کو ساری بات کہہ سنائی تھی۔ وہ افسوس سے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے تھے۔ آج کل کے لوگوں میں کچھ انسانیت بھی باقی نہیں ہے۔ ویسے وہ آپ کے دشمن کیوں ہیں؟ وہ آپ کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ میں تفصیل جاننا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے عورت سے سوال کیا۔ کہانی بہت لمبی ہے، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گی، مگر ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کی جان بھی بچانی ہے۔ میرے بعد وہ لوگ اس سے نقصان پہنچائیں گے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میری بیٹی کو کسی طرح یہاں بلا کر مجھ سے ملوا دو تاکہ میں اسے ساری حقیقت بتا سکوں کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے لجاجت سے بولی تو میں حیران رہ گیا۔ میں آپ کی بیٹی کو کس طرح آپ سے ملوا سکتا ہوں؟ میں تو اسے جانتا تک نہیں ہوں، حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو وہ بولی کہ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گی، تم فکر نہ کرو، میں پرچی پر سب کچھ لکھ کر دوں گی، تم بس اس پتے پر جا کر یہ پرچی کسی طرح اس تک پہنچا دینا۔ وہ میرا پیغام پڑھتے ہوئے تمہارے ساتھ دوڑی چلی آئے گی اور پھر اس کی آنکھوں پر پردہ ہٹا کر اسے سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ میں نے اس عورت کی جان تو بچا لی تھی، اب اس کی بیٹی کی جان بھی بچانی تھی، اور میں کیوں کر انکاری ہو سکتا تھا؟ چچا نے ہمیشہ ہی مجھے دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دی تھی۔ چچا نے بھی اس وقت بھی میرے پیٹھ تھپ تھپا کر میری حوصلہ افزائی کی۔ یہ ان کی طرف سے میرے لیے اجازت نامہ تھا۔ اس عورت نے مجھے تفصیل سے ہر ایک بات سمجھا دی تو میں اس کا پیغام لے کر اس کے دیے ہوئے پتہ کی جانب چل پڑا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا مکان تھا۔ میں نے کالے گیٹ پر دستک دی تو چوکیدار نے فوراً ہی گیٹ پر موجود سوراخ سے سر نکال کر میرے آنے کا مقصد پوچھا۔ مجھے پیر صاحب نے بھیجا ہے، زرمین بی بی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنے کے لیے مجھے اس عورت نے ہی کہا تھا۔ وہ آدمی مجھے فوراً اندر لے گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی بھی چلی آئی جس کا نام زرمین بتایا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں اسے بآسانی پہچان سکتا تھا۔ سفید لباس نے ملبوس یہ وہی عورت تھی جو اکثر قبرستان آ کر قبر پر بیٹھ کر روتی تھی۔ وہ بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم تو گورکن ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے فوراً ہی اس کی جانب پرچی پکڑائی تو اس نے مجھے دیکھتے ہوئے پرچی کھول کر پڑھ لی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میری ماں زندہ ہے تمہارے پاس ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چپکے سے کہا اور فوراً ہی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے ابھی کے ابھی ان کے پاس لے چلو۔ ان کے لیے تو گھر سے نکل آیا اور قبرستان کی طرف گامزن ہو گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑی تھیں۔ جانے وہ کتنے عرصے کی بچھڑی ہوئی تھی۔ ان کا شاید پورا خاندان ہی بچھڑ گیا تھا، کیونکہ سفید کپڑوں میں وہ ملبوس وہ لڑکی کچھ دنوں پہلے کسی نوجوان کو بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے ایک بار مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے چاچا اور چاچی حیران ہو کر ان دونوں کو روتا دیکھ رہے تھے۔ یہ نہ جانے ان کی کیا کہانی تھی۔ اب تو میں تجسس میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ رو رہا تھا، رو کر پرسکون ہو گئیں۔ تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس عورت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے مجھے میری برسوں سے بچھڑی ہوئی بیٹی سے ملا دیا ہے۔ مجھ پر ایک احسان اور کر دو اور یقین مانو
یہ آخری احسان ہوگا۔ میں اس کی بات غور سے سننے لگا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا کام کروانا چاہتی تھی، پر جب میں اس کی اتنی مدد کر سکتا تھا تو اس کی تھوڑی بہت مدد اور بھی کر لوں گا تو میرا کیا جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہا کہ بے فکر ہو جائیں، بتائیں، ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں۔ میری تابیداری پر مسکرا کر شاباش بیٹا، مجھے تم سے ایسی ہی اخلاق کی امید تھی۔ تمہارے چچا نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی ہے، اچھے انداز میں کی ہے۔ اس نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو چچا کا فخر سے سینہ پھول گیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری بیٹی زرمین سے نکاح کر لو۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے اور پھر چچا کی طرف دیکھا، وہ بھی حیران نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ نکاح کی بات ایسے کر رہی تھی کہ جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ میری بیٹی کو فلاں جگہ پر چھوڑ آؤ۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایسے میں پرائی مصیبت اپنے سر کیوں مول لے لیتا۔ نہ جانے ان ماں بیٹی کی کیا کہانی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی ہی میرے سر پر تھوپنے جا رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے اعتراض اٹھایا تو چاچا بھی بول پڑے، آپ پہلے غفور کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ چچا نے بات سنبھال لی تھی، میں سب تفصیل بتاؤں گی، پر پہلے آپ کو نکاح کا بندوبست کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج بلکہ بھی زرمین کا نکاح غفور سے ہو جائے۔ میں اس کی ڈٹائی پر حیران تھا، وہ تو اتنا اپنا فیصلہ ایسے سنا رہی تھی جیسا میرا اس لڑکی کے ساتھ بچپن سے رشتہ طے ہوا ہو۔ کیا غفور پہلے ہی کسی سے منسوب ہے؟ اب کی بار اس نے چچا سے سوال کیا تھا۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، پر آپ اپنی بیٹی کا نکاح غفور سے کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ چچا بھی اس سے پہلی میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے میں اپنی اور اپنے ساتھ بچے کی جان بچانے کے لیے خاطر اسی قبرستان میں آ چھپی تھی۔ یہاں ایک گورکن قبروں کی کھدائی میں مصروف تھا۔ میں نے وہ بچہ اس کے حوالے کیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اور میں خود اپنی بیٹی کو بچانے نکل گئی تھی۔ اس وقت میرا یہی ارادہ تھا کہ میں کچھ دنوں کے بعد آ کر اس بچے کو لے جاؤں گی، مگر میں بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی، لہٰذا یہاں نہ آ سکی۔ اس کی بات سن کر چچا چونک گیا تھا۔ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا کہ آپ وہی ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا تو اس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں وہی ہوں، اور میں غفور سے پہلے بھی مل چکی ہوں۔ میں غفور کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ ہمارا غفور ہے، کیونکہ یہ ہو بہو اپنے باپ سے ملتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے چچا کی جانب دیکھا تو میں اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، تمہارے ماں باپ فوت نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ عورت مجھے تمہارے پاس چھوڑ کر گئی تھی، مگر واپس لینے ہی نہ آئی۔ جب تم بڑے ہوئے تو میں نے تمہیں یہی بتایا کہ تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں تاکہ تم ذہنی کشمکش کا شکار نہ ہو۔ تمہاری ماں تمہیں ایسے قبرستان میں کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ تمہاری چچی کو لگتا تھا کہ میں تمہیں کہیں سے اغوا کر کے لایا ہوں، یا شاید میں نے تمہیں اپنے کسی دوست سے گود لے لیا ہے، کیونکہ مجھے اولاد کی بہت چاہ تھی، پر اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ان کی مصلحت وہی جانتا ہے، شاید اس نے تمہاری پرورش میرے ہاتھ کروانی تھی، اس لیے اس نے مجھے اپنی اولاد نہ دی تھی۔ تمہاری چاچی چاہتی تھی کہ میں تمہیں ماں باپ کے پاس چھوڑ آؤں جہاں سے لایا تھا، مگر میں تو جانتا ہی نہ تھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے سینے سے لگا کر اپنی اولاد کی طرح پالا۔ میں تو یہ ساری کہانی سن کر کچھ بولنے کے قابل بھی نہ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی ڈرامے کی آخری مراحل چل رہے ہوں۔ مجھے بالکل یقین نہ آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھی عورت میری ماں تھی، پر اگر آپ غفور کی ماں ہیں اور یہ آپ کی بیٹی، تو ان دونوں کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ساری گفتگو میں چاچی نے پہلی بار حصہ لیا تھا۔ غفور دراصل میری بہن کا بیٹا ہے۔ غفور کے والد کے امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہیں میری بہن سے محبت ہو گئی تھی۔ ہمارے والدین کی آپس میں رشتہ داری تھی، اور ایک شادی کی تقریب میں غفور کے والد نے میری بہن کو پسند کر لیا تھا۔
ہمارا تعلق بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، مگر ہم اس کے مقابلے میں کم حیثیت سے تھے۔ غفور کے والد رستم نے اپنی ماں اور باپ خاندان سے لڑ کر میری بہن نصرت سے شادی کی تھی۔ نصرت کو اس کے ساس سسر ہمیشہ برا سمجھتے تھے، وہ اسے قبول نہیں کر پائے تھے۔ دراصل ان کو بھڑکانے والے ان کے چچا سسر تھے۔ تمام دولت و جائیداد غفور کی دادی کی طرف سے وراثت میں ملی تھی، اور انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے بیٹے اور غفور کے والد کے نام کر رکھا تھا، جبکہ غفور کے چچا کو جائیداد کا لالچ تھا اور اس لالچ نے اسے اندھا کر رکھا تھا۔ ایک حادثے میں غفور کے دادا اور دادی کا انتقال ہو گیا تو اس کے چچا سسر نے ساری زمین و جائیداد پر اپنا قبضہ جما لیا۔ انہوں نے غفور کے والد اور والدہ کا سارا اختیار چھین کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زمین و جائیداد کے چکر میں انہوں نے غفور کے والد کو کچھ اور ادویات کھلا کر نیم پاگل کر دیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ ہی نہ آتا، وہ ساری زمین و جائیداد کے کاغذات پر دستخط کر دیا کرتا تھا۔ ایسے ایک ایک کر کے ہر چیز ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ غفور کی ماں کو ان کی ساری سازش کا علم ہو گیا تو اس کی نے ان کے خلاف آواز اٹھائی، مگر یہ سب وہ کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ چچا سسر اور اس کے بیٹے غفور کی ماں کی دشمنی ہو گئے، اور وہ غفور اور اس کی ماں کو جان سے مار دینا چاہتے تھے تاکہ کوئی والی وارث بھی باقی نہ رہے، جبکہ اس کی دولت پر بیٹھ کر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ غفور اس وقت 2 سال کا تھا۔ اس کی ماں اپنی جان بچانے بیٹے کے ہمراہ میرے گھر چلی آئی تھی۔ اس نے مجھے ساری بات بتائی تو میں بے حد گھبرا گئی۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ ساری زمین و جائیداد چھوڑ کر ہمارے اکلوتے بھائی کے پاس بیرون ملک چلی جائے، اور وہ راضی بھی ہو گئی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کا کیا کرتی جو ان لوگوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اسے اپنے ساتھ بیرون ملک لے کے جانا چاہتی تھی، ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اس نے ابھی میرے ساتھ چند دن ہی گزارے تھے، وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے میرے گھر بھی پہنچ گئے۔ غفور کی ماں نے غفور کو مجھے دیا اور پچھلے دروازے سے بھاگ جانے کے لیے کہا۔ میں نے اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کر بھاگنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے قسمیں دے کر غفور کو کچھ نہ ہونے دو۔ میں پچھلے دروازے سے نکل بھاگی اور وہ لوگ کچھ ہی دیر میں میرے پیچھے تھے۔ اس سے بچتے بچاتے میں ایک قبرستان میں گھس گئی، کچھ دیر بعد وہیں چھپی رہی، مگر وہ لوگ وہاں نہ آئے تو میں غفور کو گورکن کو پکڑا کر نکل آئی تاکہ اپنی بہن اور بچی کی خبر گیری کر سکوں۔ میں غفور کو ساتھ اس لیے نہ لے کر گئی کہ اگر وہ کہیں باہر موجود ہوں تو غفور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں گھر پہنچی تو اپنی بہن کو خون میں لت پت پڑے پایا، وہ اپنی آخری سانس لے رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ میری بیٹی زرمین کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ غفور کی ماں اور میری اکلوتی بہن اپنی جان سے گئی تھی۔ ان کی تدفین کرتے ہی میں نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مجھے نہ ملی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ غفور کو ان کے حوالے کر دوں اور اپنی بیٹی واپس لے جاؤں، مگر میں یہ نہ کر سکی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کے غفور بڑا ہو کر اپنے حق کے لیے کھڑا ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ غفور کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس لیے میں نے غفور کو ان کے حوالے نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ غفور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ وہ زرمین کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے، اور انہوں نے غفور کے باپ کو بتایا کہ زرمین ان کی بیٹی ہے، اور وہ دوائیوں کے اتنا اثر تھا کہ وہ زرمین کو ہی اپنی بیٹی سمجھنے لگا۔ زمین وہاں پلنے پڑنے لگی اور اس وقت صرف 1 سال کی تھی کہ غفور کا باپ زرمین سے محبت کرتا اور اسے اپنی ہی بیٹی سمجھتا تھا۔ ایک دن چوری چھپے قبرستان غفور سے ملنے آئی۔ جب غفور بہت چھوٹا تھا میں نے گورکن کو بتایا تھا کہ ابھی اس بچے کو واپس نہیں لے جا سکتی، مگر حالات ٹھیک ہوتے ہی اس کو لے جاؤں گی۔ قبرستان سے واپس جا رہی تھی کہ واپسی پر انہوں نے مجھے اغوا کر لیا، ایک کمرے میں بند کر دیا۔ وہاں بھوکی پیاسی مر جاتی، مگر اتفاقیہ طور پر کسی طرح سے وہاں سے بچ نکلی۔ میرا بھائی اپنی بہن کی موت کی خبر سن کر ملک میں آیا تھا۔ اس نے ان لوگوں سے میری بچی واپس دلوانے کی کوشش کی، مگر وہ اکیلا ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی مجھے زبردستی اپنے ساتھ ملک سے باہر لے گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ مجھے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ وہاں کسی پل سکون نہ آتا تھا۔ میں اپنی بیٹی اور بھانجے کی یاد میں تڑپتی رہتی تھی۔
کچھ سال وہاں گزارنے کے بعد جب میں واپس ملک میں آئی تو اپنی بیٹی سے ملنے پہنچ گئی۔ غفور کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ اس کا چچا سسر بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اب ان کی اولاد جو غفور کے حق پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی، زمین یہاں اپنے والد کی قبر پر آیا کرتی تھی۔ میں نے اسے سب سچ سچ بتا دیا تھا۔ اس نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ میں نے اسے غفور کے بارے میں بھی بتایا کہ میں اس سے تمام کہانی سنائی اور کچھ تصاویر دکھائیں تو آہستہ آہستہ اسے میری بات پر یقین آنے لگا کہ ابھی زرمین وہیں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہی تھی۔ جب ثبوت اکٹھے ہوئے تو میں اس کو رشتہ دار بن کر ان کے گھر پہنچ گئی، زرمین کی مدد کر سکوں، اور زرمین کی شادی کے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے والے تھے، مگر انہیں مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ زرمین کے سامنے وہ مجھ پر کوئی نقصان نہ پہنچا سکے تو انہوں نے یہ ڈرامہ جانے کا سوچا۔ وہ مجھے مردہ قرار دے کر یہاں دفن کرنے چلے آئے۔ انہوں نے میرے کھانے میں کچھ ایسی ادویات ملا دی تھی کہ میری سانسیں اکھڑ گئی۔ زرمین مجھے دیکھ کر رونے لگی، جبکہ میں نے اسے اشاروں سے سمجھایا کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے، مگر انہوں نے گھر میں ہی ڈاکٹر بلانے کا ڈرامہ کیا جس نے مجھے مردہ قرار دے دیا تھا۔ مجھے اس کی تمام آوازیں آ رہی تھیں، مگر میں کچھ بھی بولنے اور ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھی۔ میں واحد ہوں جو اس کے جرائم کی گواہ ہوں۔ مجھے کسی صورت زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ میں وہاں کچھ دن ہی رہی تھی اور اپنے پیر کو بہت حد تک مانتے تھے، اور ان کا کوئی بھی آدمی زرمین تک آسانی سے پہنچ سکتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اس کا نام لینے کو کہا۔ زرمین یہی سمجھتی تھی کہ اس کی ماں چل بسی ہے، مگر تم نے میری جان بچائی اور میری زمین کو مجھ سے ملوا دیا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو تاکہ وہ زرمین کو مجھ سے واپس نہ لے جا سکے، اور وہ اس شادی کہیں دور دراز کروا کر زرمین کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میں اس گھر میں رہتے ہوئے ان کے خلاف ثبوت بھی اکٹھے کر چکی ہوں جو اسی گھر میں موجود ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ان کے خلاف عدالت میں جائیں اور ان کو ان کے کیے کے جرائم کی سزا دلوا سکیں۔ میں یہ ساری کہانی سن کر سخت تعجب میں تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ دنیا میں اتنے سخت دل لوگ بھی موجود ہیں جو صرف دولت اور جائیداد کی خاطر پورے خاندان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ کچھ عرصے بعد ان کا ٹھکانہ 2 گز زمین ہے۔ میرے باپ کے چچا نے نہ صرف دنیا میں برے اعمال کیے بلکہ اپنی پوری نسل کو برائی کی راہ پر گامزن کر کے اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر دی۔ زرمین اور اس کی ماں نے بلا وجہ ہی ساری زندگی تکلیف اور مصیبت اٹھائی تھی، اور میرے ماں باپ کتنی تکلیف اور مصیبت اٹھا کر مارے گئے تھے۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ ان کے ظالموں کا تختہ الٹ کر رکھ دوں گا۔ میں نے زرمین نے فوراً ہی نکاح کر لیا اور پولیس کو بلا کر وہ قبر دکھائی دی۔ میں زرمین کی ماں کو زندہ گاڑ دیا گیا۔ زرمین کی ماں نے گواہی دی تو پولیس جلد ہی اس معاملے میں ملوث ثابت لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئی، مگر یہ جرم اتنا بڑا نہ تھا کہ انہیں سخت سزا ملتی۔ زرمین نے ان کے گھر سے ثبوت اٹھائے اور ہم نے عدالت میں ان کے خلاف کیس کر دیا۔ چونکہ یہ معاملہ کافی پرانا تھا، لہٰذا ہمیں اس عدالت میں کافی مشکلات اٹھانی پڑی۔ وہ لوگ کافی اثر و رسوخ والے تھے، مگر ہمارے پاس ان کے خلاف واضح ثبوت تھے۔ ثبوتوں کی بنیاد پر ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ ان کے ظلم کے چرچے میڈیا تک پہنچ گئے تو ہمارے لیے یہ جنگ لڑنا قدرے آسان ہو گیا تھا۔ میں نے دن رات ایک کر کے اس کیس کی پیروی کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ ان ظالموں کو ضرور ان کی سزا ملے۔ میرا بس چلتا تو میں دنیا سے ہی ظالموں کا خاتمہ کر دیتا، یہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آئے جو میرے والد کو جانتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ یہ تمام زمین و جائیداد وہ میرے والد کی تھی۔ انہوں نے بطور گواہ ہماری مدد کی تھی۔ ان سب کے باوجود ہمیں یہ کیس لڑنے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ مجھے زمین اور جائیداد کی پرواہ نہ تھی، مگر میں چاہتا تھا کہ جنہوں نے میرے والدین کے ساتھ غلط کیا تھا وہ اس دنیا میں بھی اپنے کیے کی سزا بھگتیں۔ میں زرمین کی ماں اور اپنی خالہ کے گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ میں نے چاچا اور چاچی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر وہ انکاری تھے۔ میں یہاں کے لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ چاچا کا اشارہ قبروں میں موجود مردوں کی طرف تھا، مگر میں جانتا تھا کہ چاچا ان قبروں کی کھدائی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ میں
کیس کی پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ ویسے بھی زرمین کو یہاں نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے قبرستان کے لیے نئے گورکن کا انتظام کیا اور چاچا اور چچی کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے خالہ کے گھر کے ساتھ ہی ان کے لیے چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ زرمین نے چاچا اور چاچی کی بھی ایسے ہی خدمت کی جیسے وہ اپنے سگے ماں باپ کی کرتی تھی۔ ان کی اتنی ہی اہمیت تھی جنہوں نے اپنی اولاد نہ ہونے کے باوجود میری پرورش کی تھی اور مجھے نیکی کی تلقین بھی کی تھی۔ اپنی والد اور والدہ سے تو نہ مل سکا مگر مجھے اندازہ تھا کہ وہ بھی میری خالہ کی طرح نیک لوگ تھے، مگر ان کے ساتھ بہت غلط ہوا تھا۔ بالآخر 2 سالوں کی مسلسل محنت کے بعد مجرم اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہم نے ان کے تخت الٹ کر دیا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا تھا کہ میں اس قدر دولت اور جائیداد کا بھی مالک ہو سکتا ہوں۔ تقریباً ہر دوسرے شہر میں میرے اثاثے موجود تھے۔ میں نے اتنی دولت و جائیداد کا کیا کرنا تھا؟ اتنا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ ان تمام دولت کی تباہی و بربادی جنم لیتی ہے۔ میں نے اپنی یہ رقم فلاحی کاموں پر خرچ کرنی شروع کر دی۔ میں نے تقریباً تمام بڑے شہروں میں یتیم خانے اور بے سہارا عورتوں کے لیے ادارے کھولے جہاں پر انہوں نے زندگی کی تمام سہولیات میسر کرنے کی پوری کوشش کی جاتی تھی۔ زندگی میں یہ دولت میرے ماں باپ کے کام نہ آ سکی مگر میں چاہتا تھا کہ یہ تمام پیسہ ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے کام آئے۔